کراچی والے آج ایک اور امتحان دے رہے ہیں۔ کراچی کی ایک اور آزمائش ہو رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کراچی میں ایک بار پھر بارشیں ہوئی ہیں۔ بارشیں کوئی بہت غیر معمولی یا تباہ کن بارش ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں اس قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن جو نظام کراچی میں ہے اور جو نظام بارشوں سے نمٹنے کا کراچی میں ہے، سمجھیے کہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج جو بارش ہوئی اس میں وہی پرانے مناظر دیکھنے میں آئے۔ ایک بار پھر کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں، گاڑیاں بہہ گئیں اور وہی پرانے قصے، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی آزمائش ہر طرف دیکھنے میں آئی۔ کئی علاقوں میں پانی کمر ہائٹ پہ جمع تھا، لوگ بمشکل تمام پیدل آگے بڑھ پا رہے تھے۔ اسی دوران دفاتر، بازاروں اور دکانوں اور رہائشی علاقوں میں اور کئی جگہوں پہ ان مقامات پر پانی بھر گیا۔ گلستان جوہر میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے 35 گاڑیاں جو وہاں پارک ہوئی تھی وہ سب تباہ ہو گئیں۔ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور اس طرح کے مناظر ہم نے پورے شہر میں دیکھے۔ گاڑیاں بہتی ہوئی دیکھنے میں آئیں اور ایک بار پھر وہی مناظر جو چند دن پہلے دیکھنے میں آئے تھے وہ دیکھنے میں آئے۔ 2 دن کی بارش کے بعد پھر گٹر ابل پڑے، نالے بھر گئے۔ جن نالوں کی صفائی کے دعوے کیے گئے تھے وہ صفائی کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی۔ ابلے ہوئے نالے آبادیوں میں داخل ہو رہے تھے اور پھر متعدد علاقوں میں سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں۔ کہاں کی حکومت اور کیسا نظام! کراچی والوں کے لیے بارش کے مناظر دیکھنا اب واجب سا ہو گیا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو کہ سندھ کے خزانے کے لیے 95% دیتا ہے، یعنی کہ جو پورے سندھ میں ٹیکسز جمع ہوتے ہیں وہ 95% کراچی سے جمع ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 40 سال میں یہ 5ویں حکومت ہے اور مسلسل 12ویں سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ مناظر جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ یہ آج کے مناظر ہیں۔ ہے کہ صرف شہر کے لو لائنگ ایریاز نہیں، نچلے علاقے نہیں، بلکہ پوش علاقے بھی جو کہ سو کالڈ پوش علاقے ہیں، جہاں پر لوگ لاکھوں روپے سالانہ کے ٹیکسز باقاعدہ ادا کرتے ہیں، وہاں پر بھی تباہی کے منظر تھے۔ چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو، چاہے وہ شارع فیصل ہو، چاہے دوسرے اہم علاقے ہوں، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہو رہی تھیں، کمر پانی تھا اور لوگ بدترین اذیت سے دوچار تھے۔ ایک بار پھر یاد دلائیں، جو سندھ کے خزانے میں اس کے جو ٹیکسز جمع ہوتے ہیں 95% شہر کراچی دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلی 12 سال سے، اور یہ دارالحکومت ہے سندھ کا، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 40 سال میں 5ویں بار حکومت ہے۔ کیفیت آپ نے دیکھ لی، گراؤنڈ کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، یہ بارش کے بعد کے مناظر ہیں، اور جو کچھ ہوا اس کو دیکھنے کے لیے
نکلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی، اور وہ بھی اتنے ہی حیران پریشان نظر آ رہے تھے صورتحال میں جتنا ایک عام پاکستانی یا ایک عام کراچی والا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ انہیں کچھ بھی خبر تھی کہ اس شہر میں کوئی نظام نہیں ہے، نکاس آب کا کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا، اور شہر جو ہے وہ پورا شہر کمر کمر پانی میں ڈوبا نظر آیا۔ مناظر دیکھنے کے لیے نکلتے ضرور ہیں جو کہ سو کالڈ وی آئی پیز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا چیف منسٹر ان مناظر کو دیکھنے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے نکلے، گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، ان کے ساتھ رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زماں بھی تھے، اور مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کے ان ریپرزنٹیٹیوز نے، گورنر نے بھی دورہ کیا اسی انداز کا جیسا چیف منسٹر نے کیا، لیکن آبویسلی ان کی نگاہیں تنقیدی تھی۔ محکمہ موسمیات کہتی ہے کہ بارش کا یہ اسپیل جاری رہے گا کل بھی اور پرسوں بھی، اور آج جس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی رحم کر سکتا ہے، کیونکہ نکاسی آب کا کوئی نظام سمجھ میں نہیں آ رہا، نالے اٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اور جس انداز سے گاڑیاں موٹر سائیکلز تباہ ہوئی ہیں وہ آپ نے ابھی دیکھی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین شہر کی صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم شہر کے مختلف علاقوں میں جائیں گے۔ کراچی کے نرسری میں یعنی کہ شارع فیصل میں قلب میں موجود ہے نرسری کا علاقہ، جہاں پہ بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے، وہاں پہ موجود ہے ہمارے بیورو چیف اسلم خان۔ اس کے علاوہ شہر کے دوسرے علاقے میں ناگن چورنگی پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد اشہد۔ تازہ ترین صورتحال کے لیے پہلے نرسری کی فرنیچر مارکیٹ نرسری کے علاقے میں۔ اسلم خان صاحب بتائیے گا، یہ شہر یہ علاقہ جو تھا یہ آج دن میں ہم نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ یہاں پہ کمر سے نیچے پانی نہیں آیا۔ کامران خان صاحب، یہاں پر 5 سے 7 فٹ پانی تھا، یہاں پر جو فوٹیج ہمارے پاس تھی، اور ہم نے دن میں بھی دفتر کے قریب یہ علاقہ ہم دن میں یہ کور کرتے رہے، 5 سے 7 فٹ تھا۔ ابھی میری یہاں دکانداروں سے بات ہوئی ہے، کچھ فرنیچر بھی یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، اگر ہمارے ناظرین یہاں پر دیکھیں تو یہ فرنیچر یہ اس دکان کا نہیں ہے، مختلف دکانوں سے پانی اتنا بہاؤ تھا کہ جو شیشے تھے وہ دکانوں کے ٹوٹے ہیں، جو شٹر ہیں وہ ٹوٹے ہیں، یہ مختلف دکانوں کا فرنیچر ہے جو یہاں پر پہنچا ہے، یہاں پر ہے۔ اب جو 2 دکاندار آئیں گے اور اپنا فرنیچر لے کے جائیں گے، 40 سے 50 دکانیں بتا رہے ہیں اس فرنیچر مارکیٹ کی جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اگر ایک فرنیچر مارکیٹ کی اوسط اندازہ 5 لاکھ لگایا جائے تو خان صاحب یہ جو نقصان کا اندازہ بنتا ہے یہ 2.5 کروڑ بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شارع فیصل پر ٹریفک معمول پر ہے، لیکن 20 فٹ اس طرف جہاں شارع فیصل ہے وہاں تو ٹریفک ہے، لیکن اگر ہم یہاں 20 فٹ ادھر آئیں تو یہ اس مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں کہ ابھی بھی یہاں پر جو پانی ہے وہ تقریباً 2 فٹ تک موجود ہے، اور یہاں پر یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی مارکیٹ ہے جس کا ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہاں تجاوزات اور جو نالا ہے اس کو بحال کیا جائے۔ بالکل اس جگہ پر یہ نالا ہے دکاندار کہتے ہیں، لیکن اس کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے، اور جس کا خمیازہ اس فرنیچر مارکیٹ کو ہر بار بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ہم نے شارع فیصل پر بھی دیکھی، گو کہ شارع فیصل پر کچھ بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ کام کرتے ہوئے یا حکومت کے نمائندے کام کرتے نظر آئے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہ صرف یہ کہ فرنیچر مارکیٹ کی ہے، اس کے ساتھ طارق روڈ کے علاقے ہیں، بہادر آباد کے علاقے ہیں، اور گلشن اقبال کے مختلف علاقے ہیں۔ اسی طرح کا محمد اشد آپ بتائیے گا، آپ ناگن چورنگی کے علاقے میں موجود ہیں جو کہ
بفر زون، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی وغیرہ کا علاقہ ہے. یہاں کیا سارا دن صورتحال رہی اور اس وقت یہ جو پانی کچھ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، سڑکوں کا کیا حال ہے؟ کامران صاحب، آج جو یہ ضلع بستی کا علاقہ ہے، خاص طور پہ جو ناگن چورنگی اور اس سے جو ملیکہ علاقے ہیں، شادمان ٹاؤن کا، نیو کراچی، نارتھ کراچی کے جو یہ علاقے ہیں، یہاں پہ آج جو صورتحال ہوئی، اگر ہم یہ کہیں کہ بد سے بدترین صورتحال تھی تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. یہاں پانی اتنا زیادہ جمع ہو چکا تھا کہ ان سڑکوں کے اوپر کوئی بھی گاڑی، موٹر سائیکل جو تھی وہ یہاں سے گزر نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں نے جس طرح ماضی میں اور اس سے پہلے جو مونسون کے اسپیل سے ان کے اندر پریشانیوں کا سامنا اٹھایا، ان کی گاڑیاں خراب ہوئیں، ان کو دیگر مسائل کا سامنا رہا، اسی طریقے سے جو تھا آج بھی مسائل جو تھے وہ شہریوں کو جو تھے وہ یہی مسائل کا جو تھا وہ سامنا رہا. بالآخر یہاں پہ پاک فوج کے جو جوان تھے وہ یہاں پر آ کے پہنچے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنی امدادی کارروائیاں شروع کی ہیں، مشینری یہاں پہ ان کی جو ہے یہاں پر پہنچی ہے، نالوں کی صفائی شروع کی ہے، جس کے بعد یہاں سے پانی جو تھا جو کہ پانی بہت زیادہ جو تھا سڑکوں کے اوپر آ چکا تھا، جو فٹ پاتھ تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، جس کے بعد یہ پانی جو ہے اترنا شروع ہوا. اور اس وجہ سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو ناگن چورنگی کا سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہوتا ہے ضلع بستی کا، یہاں پر اب جو ہے ٹریفک جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو تھے وہ بھی یہاں پر آئے. ان کی جو ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں وہ تو کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ پانی جتنا بھی جمع ہوا، ان کو وہ بہت آسانی سے جو ہے ان کی ڈبل کیبن گاڑیاں اور ان کا جو عملہ ہوتا ہے وہ کراس کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک بار پھر وہی بات کی کہ یہاں پہ جو گرین لائن کا پروجیکٹ بنا ہے اسی کی وجہ سے جو ہے جو یہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم تھا وہ خراب ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نارتھ ناظم آباد میں اور اس کے ملیکہ علاقے ہیں یہاں پر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا نظام جو ہے دھرم برہم ہوا ہے. لیکن جب ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 12 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، جب یہ کنسٹرکشن چل رہی تھی اس کے چالان جو ہیں وہ ایس بی سی اے بڑے ہیوی چالان جو ہے وہ اس کے جمع کرتا ہے، تو اس وقت آپ جو تھے کیوں نہیں روکی گئے ان کی کنسٹرکشن تھی. اس کے علاوہ جب یہاں پر یہ گرین لائن کا پروجیکٹ چل رہا تھا، جب یہاں پہ چیئرمین جو تھے وہ اس طریقے کا جب وفاق کو خط لکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے یہ کنسٹرکشن نہ کریں، تو سندھ حکومت نے اس پروجیکٹ کو کیوں نہیں روکا؟ بہت بہت شکریہ جناب اسلم خان. محمد ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ حالات آپ نے دیکھے، مگر یہ معاملہ صرف بارش کا نہیں ہے. اس شہر کا رونا صرف بارش کا نہیں ہے. یہ اس شہر کا رونا ہر اس چیز کے حوالے سے جو کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں، دنیا کے ہر شہر میں ہر شہری کو اویلیبل ہوتی ہے. اور یہ تو وہ شہر ہے جو اس صوبے کے ریونیو میں 90 سے 95% دیتا ہے، یعنی کہ ٹیکسز میں کراچی کا حصہ ہوتا ہے. مگر نہ یہاں پہ کوئی پبلک بس ہے، کوئی سرکاری بس نہیں چلتی. یہاں پہ کوئی سیف سٹی کا نظام نہیں ہے جو لاہور میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے، جو پشاور میں ہے، وہ کوئی نظام نہیں ہے. گاڑیوں پہ نمبر پلیٹس ٹیم کی دی جاتی ہیں، صفائی کا نظام نہیں ہے، نالے اٹے ہوئے ہیں. کل بھی ہمارے پروگرام میں وزیر اطلاعات جناب ناصر حسین شاہ آئے تھے. ہم نے ایک بار پھر ان کو یاد دلائے وہی وعدے، وہی ارادے، وہی ساری چیزیں. مگر جو کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، آپ جان جائیں جو کہ لوگ کراچی میں نہیں رہتے کہ اس شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر حسین شاہ. آج آپ کو اطمینان ہوگا کہ ان وعدوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرتے رہے ہیں، دوسرے وعدوں کی بات ہوتی رہی ہے جو آپ کی حکومت کرتی رہی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ، کراچی میں کیمرے لگے. ہر بار جب ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں. آج بھی سامنے آئے، اس سے پہلے 20 مہینے پہلے والے اجلاس میں بھی آئے، اس سے پہلے جو 3 سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے. کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے؟ وعدے میرے ہوں یا گورنمنٹ کے کسی اور کے ہوں، میرے ہی ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کافی ایشوز تھے، کافی تعطل کا شکار رہا. انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا. خان صاحب پوری کوشش ہوگی کہ اس میں کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اتنا بڑا سلسلے کو لگانے میں، لیکن اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو رواں سال ہے اسی میں انشاءاللہ. جس طرح کی نمبر پلیٹس کراچی میں ملتی ہیں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے بعد، ٹین کی نمبر پلیٹ ملتی ہے، اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ ٹین کی نمبر پلیٹ دیتا ہے. اور یہ بھی ایپیکس کمیٹی میں مسلسل بات ہوئی ہے. آدھی گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. کب سر اس کا مسئلے کا حل کب ہوگا؟ جی، اس میں RFID نمبر پلیٹس کا کافی عرصے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ مکمل طور پر پروسیس پورا کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ان پر بھی اسی سال
ये तारीख जरूर नोट कर लीजिएगा खान साहब कि इस पे इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी RFID वाली नंबर प्लेट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने आप लोगों को अफसोस होता है, परेशानी होती है, निदामत होती है। कैन यू बिलीव कि इस जैसे शहर में जिसने अरबों रुपए टैक्सेस के देने इसी के लिए, इसी काम के लिए, उसमें नंबर प्लेट नहीं है। अपने हाथ से लिखो और नंबर प्लेट लगा लो, और अगर कोई मांगता है तो वो टीन की नंबर प्लेट उसको छाप के वो दे देते हैं। यहाँ भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ही काम होता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनके लिए आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और हमारे लिए बायसे नदामत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हर्डल्स, मुख्तलिफ इशूज हमारे लिए खड़े किए जाते हैं।